آپ فرماتے ہیں تین چیزیں جو ہے نا صفوں میں واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، بڑا خیال رکھنا چاہیے صفوں میں۔ نمبر ایک تسویہ، نمبر دو اتمام، نمبر تین تراس۔ تسویہ، اتمام، تراس۔ اب سمجھیں، تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صف بالکل برابر ہونی چاہیے، صف بالکل برابر ہونی چاہیے، یعنی یوں ایک طرف سے دھاگا کھینچیں دوسری طرف لگائیں تو بالکل سینے برابر ہوں۔ سینے سے کر لیں، پیٹ سے نہ کریں، پیٹ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو یا کمر سے کر لیں، تو بہرحال صف بالکل برابر ہونی چاہیے، کج پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ٹیڑھی صف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مسئلہ تو ڈسکس ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ تو بہرحال تو صف بالکل برابر ہونی چاہیے، صف بالکل تسویہ اس کو کہتے ہیں، کوئی اس کے اندر کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن اس کے اندر نہ ہو کہ ذرا سا کوئی بندہ آگے کھڑا ہے کوئی بندہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو اتمام۔ اتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے صف کا پورا ہونا، یہ بڑا ضروری ہے، اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم صف ڈال دیتے ہیں اور ہم صف جو ہے نا وہ اس کو سمجھتے ہیں جو نیچے پڑی ہوتی ہے نا اس کو ہم صف سمجھتے ہیں، حالانکہ صف شرعی طور پر پوری لائن کو صف کہنا چاہیے، شرعی طور پر پوری لائن صف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جہاں تک صف پوری ہو گئی بس وہاں تک ٹھیک ہے، اب پچھلی صف پہ اب کھڑے ہو جائیں، نہیں، وہ مکمل کرنا آگے ضروری ہے، دیوار تک مکمل، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مکمل ہونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام، پورا کرنا۔ جیسے اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں عام طور پہ، ویسے عربی کا اتمام حجت کرنا۔ تو پوری صف ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بالکل اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، مکمل صف ہونی چاہیے بالفرض۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر پوری صف ایسے ہے اور آخر میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے اور پچھلی صف پوری ہو گئی ہے، اس سے پچھلی صف بھی پوری ہو گئی ہے، اب چوتھی صف پہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، اس نے دیکھا کہ اگلی دو صفیں تو پوری ہیں، اس میں جگہ نہیں ہے، لیکن جو پہلی صف ہے اس کے اندر ایک طرف جگہ خالی ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آ کے وہ جگہ پوری کرے، اتنا ضروری۔ حالانکہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شریعت میں یہ منع ہے آگے سے نہیں گزرنا، لیکن فرمایا اگر اگلی صف میں جگہ باقی ہے تو آگے سے گزر کے آ کے وہ جگہ پوری کریں، کیونکہ اس سے قطع صف لازم آئے گا، صف ٹوٹ چکی ہے، جگہ خالی ہے، وہ وہاں پر بندہ نہیں کھڑا، تو اس سے جو ہے وہ بہت شدید گناہ ملے گا۔ صف پوری ہونی چاہیے، اتمام ہونا چاہیے، یہ واجب ہے۔ نمبر ایک تسویہ، صف برابر ہونی چاہیے۔ نمبر دو اتمام، صف کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک بندے کی بھی جگہ وہاں پر خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، دوسرا بھی اتمام بھی۔ نمبر تین، کوئی اس پر سوال ہو تو آپ بعد میں کر لیں۔ تراس۔ تراس کہتے ہیں خوب مل کر کھڑے ہونا، یوں کہ جیسے دیوار ہو، ایسے مل کے کھڑے ہونا، یعنی یہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، چھوٹے بڑے قد بھی ہو سکتے ہیں، مراد یہ ہے کہ بالکل ساتھ ٹچ ہونا چاہیے کہ گویا درمیان سے ہوا کے گزرنے کی بھی جگہ نہ ہو، اس طرح سے گویا دیوار بنی ہو، بالکل ایسے، یعنی جب اللہ اکبر ہو رکوع کے لیے تو سارے اللہ کی بارگاہ میں برابر جھکیں، پوری صف جھکے، اور ایک انداز ہونا چاہیے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا، یعنی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی 2 انچ کا فاصلہ آ گیا، کہیں 3 انچ کا آ گیا، کوئی جڑ کے کھڑا ہے، تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیزیں واجب لکھی ہیں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ تسویہ۔ آپ بول لیں کیا؟ تسویہ، تسویہ۔ اور نمبر 2 اتمام، اور نمبر 3 تراس، تراس۔ تسویہ، اتمام، تراس۔ تسویہ کا مطلب ہے صف کا برابر ہونا، اتمام کا مطلب ہے صف کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک مکمل ہونا، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو، اور تراس کا مطلب ہے کہ صف مکمل دیوار کی طرح ہونی چاہیے، یعنی آپس میں بالکل جڑے ہوئے لوگ ہونی چاہیے، درمیان میں ذرا سی بھی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان 3 چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔